ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AK اسلامک ایڈٹس کو سبسکرائب کریں۔ تو قرآن بہت بہترین کلام ہے، اتنا بہترین کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعریف جگہ جگہ پر کی، اور ہم سب کو معلوم ہے اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اور قرآن پاک کے بعد اب کوئی آسمان سے کتاب آنے والی نہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بہت پیارا واقعہ۔ مکے میں 3 جو کافر تھے اور بہت زیادہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے۔ ایک تو آپ سب کو معلوم ہے ابو جہل، دوسرا تھا اخنس، اس کا پورا نام تھا اخنس بن شریک، آپ صرف اتنا یاد رکھیں کیا نام تھا، اخنس، اور تیسرے ابو سفیان جو بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جس وقت مکے میں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتے تھے، اس میں ابو جہل بھی تھا، اخنس بھی تھا اور ابو سفیان بھی تھے۔ رات کا وقت ہوتا تھا، ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن پڑھتے تھے۔ بولو تہجد میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو تہجد پڑھنا ہی اچھا کتنا پڑھنا ہے؟ اللہ نے کہا رات کو پڑھنا ہے، چاہے تو آدھی رات پڑھ لو، یا آدھی رات سے کم پڑھ لو، یا آدھی رات سے زیادہ پڑھ لو، یا کچھ ہی وقت رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ لو، مگر پڑھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا اے اللہ میں پڑھوں گا لیکن مجھے کیا پڑھنا ہے تہجد میں؟ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کا پڑھنا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ تہجد میں کیا پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کملی والے رات کو اٹھنا ہے، یا تو آدھی رات تہجد پڑھنا ہے، یا آدھی رات سے کم پڑھنا ہے، یا آدھی رات سے زیادہ پڑھنا ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا مجھے تہجد تو پڑھنا ہے مگر اس میں کیا پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تہجد میں اطمینان کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا۔ ابھی جیسے وہ بچی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، ہم لوگ سب باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے بچی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہم سب بالکل خاموش ہو گئے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک لذت ہے، ایک تاثیر ہے جو بڑوں کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ جب ہمارے قرآن سے کسی کے دل پر اثر ہوتا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک پڑھنا، اور وہ بھی کون سی نماز میں؟ تو 3 بڑے دشمن، ایک ابو جہل، ایک اخنس اور ایک ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ رات کو چپ کے ہمارے نبی کا قرآن سن رہے ہیں۔ حالانکہ بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن ابو جہل بھی چپ کے ہمارے نبی تہجد میں پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ اخنس بھی دوسری گلی میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، اور ابو سفیان بھی سن رہے ہیں۔ وہ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب ہمارے نبی کی تہجد مکمل ہوئی اور مکے کا جو 4 رستہ ہوتا ہے جس کو چوک کہتے ہیں، مکے کے چوک میں یہ تینوں ساتھ میں جمع ہو گئے، تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھائی صبح مکے کے چوک میں ہم تینوں کیوں آئے؟ تو اس میں ابو سفیان نے تو کہہ دیا بھائی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں محمد کا قرآن سننے کے واسطے آیا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا میں بھی ان کا قرآن سننے کے واسطے آیا تھا۔ تو اخنس نے کہا میں بھی قرآن سننے کے واسطے آیا تھا۔ ابو جہل نے کہا میں وہاں چھپ کے سنتا تھا، اخنس نے کہا میں وہاں کھڑے ہو کر سنتا تھا، ابو سفیان نے کہا کہ میں وہاں سنتا تھا۔ لیکن تینوں نے کہا کہ یہ بات کسی مکے والے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، خاص کر کے عورتوں کو، بچوں کو، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دن بھر محمد کو گالیاں بکتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم محمد کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور رات کو ہم ہی لوگ ان کا قرآن سننے کے لیے آتے، اس لیے کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کو بھی آج سے آنے کا نہیں، بولو تینوں کو آنے کا نہیں، تینوں نے فیصلہ کر لیا۔ اخنس اپنے گھر کی طرف چلے، ابو سفیان اپنے گھر کی طرف چلے، ابو جہل اپنے گھر کی طرف چلا۔ دوسرے دن رات کو ابو جہل سوچنے لگا وہ 2 تو آئیں گے نہیں، کیونکہ وعدہ ہو گیا میں اکیلا تو جا کر سن لوں۔ اخنس نے بھی یہی سوچا وہ 2 نہیں آئیں گے، میں اکیلے جا کر سن لوں۔ ابو سفیان نے بھی یہی سوچا وہ 2 نہیں آئیں گے، میں اکیلے جا کر سنوں۔ ہوا یہ کہ دوسری رات کو بھی ہمارے نبی تہجد میں پڑھ رہے، یہ تینوں کے تینوں سن رہے، اور صبح میں بالکل مکے کے چوک میں تینوں جمع ہوتے ہیں۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کیوں؟ تو ابو سفیان نے کہہ دیا محمد کا قرآن سننے آیا تھا۔
تو ان دونوں نے بھی کہا کہ ہم محمد کا قرآن سننے آئے تھے۔ تینوں نے سوچا کہ اب کیا کرے، کہا ایک کام کرے۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ ایک جانور کو ذبح کرے اور وہ جانور کا خون ایک پیالے میں رکھے اور پیالے میں تینوں کی تینوں اپنا ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھائے کہ اب سے ہم محمد کا قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ قرآن تو ایسا پیارا کلام ہے، ایسا پیارا کلام ہے، اپنوں کو کیا دشمنوں کے دل کو بھی گھیر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ قرآن پاک اتنا پیارا ہے۔